بھرپور زندگی دی جا سکے. تھیلیسیمیا کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی بالکل نارمل لوگوں کی طرح جی سکتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے جو ہے وہ مراحل رہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اچھی ڈائٹ لے سکتے ہیں, آپ کی میڈیکیشن کتنی اچھی ہو رہی ہے, اور آپ کس طرح سے جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ کو لے کے مزید کانشیس ہونا پڑتا ہے, کیونکہ فیملی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کی بیماری سے جونج رہا ہے, کیونکہ یہ موروثی بیماری ہے. کیا یہ کیوریبل ہے یا نہیں, اور اس میں کس طرح سے ہم اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں, کون سی ایسے لاہے عمل ہیں جس کو اختیار کر کے ہم اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو نارمل کر سکتے ہیں, اپنی فیلڈ آف لائف میں ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف میں جو ہے وہ ایکسل کر سکتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے بات کریں گے. اور جہاں پہ بات آتی ہے بیماری کی, تو اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ وسیلے بھی پیدا کرتا ہے. تو انہی چند وسائل میں سے جو ہے ہمارے پاس 2 ایسی شخصیت موجود ہیں جو تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے بہت کام کر رہی ہیں, اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پچھلے 25 سال سے سرو کر رہی ہے. تو میں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم اپنے فرسٹ گیسٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر رزاق خان, ہیماٹولوجسٹ ہیں, ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ شکر ٹھیک ٹھاک. سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے. اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جتنی لوگوں کو ہے وہ اس کی اویئرنیس دی جائے. تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں, کاشف پرویز, بانی ممبر سندس فاؤنڈیشن ہے, اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے پچھلے 25 سال سے سرو کر رہی ہے. اور کتنا مشکل اور کتنا آسان رہتا ہے ان کے لیے اس سفر کو لے کے چلنا. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر جی, اللہ کی بڑی تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بھی ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جو آج جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جب ہم ٹاپک لیتے ہیں تو اس پہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. تو تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم دیکھتے ہیں, میں خود بھی پرسنلی بھی اپنے ارد گرد اپنے سرکل میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو لاسٹ پہ جا کے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, اور جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ایک مرحلہ رہتا ہے. تو اس میں آپ کی فاؤنڈیشن سندس فاؤنڈیشن بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. تھوڑا سا پہلے اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ کب سے یہ مرحلہ سٹارٹ ہے اور کتنا آسان اور مشکل رہا یہ سفر. بہت شکریہ جی آپ کا. ادارے کے بارے میں اگر میں بتاؤں, جیسے آپ نے بتایا کہ صحت جتنی ضروری ہے اتنا ہی اس کو مینج کرنا, اور دوسری آپ نے تکلیف کی بات کی. تکلیف انسان اپنی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو بڑے ہیں پیرنٹس ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بچوں کی تکلیف کسی سے بھی دیکھی نہیں جاتی. تو تھیلیسیمیا ایسی بیماری ہے جو بچپن سے ہی, یہ موروثی بیماری ہے, ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. بچپن سے لے کے جب تک بچہ زندہ ہے اس بیماری کے ساتھ ہی اس نے سروائیو کرنا ہے, اس کو لے کے ساتھ چلنا. تو سندس فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماریاں دیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. تو سندس فاؤنڈیشن ان بچوں کی ٹریٹمنٹ کی, ان کی تکلیف کو کم کرنے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ, اس کی شکر گزاری کے ساتھ پچھلے 25 سال سے ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور بہترین سروسز کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ گامزن ہے. سندس فاؤنڈیشن لاہور ہمارا ہیڈ آفس ہے, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, اسلام آباد میں, گوجرانوالہ میں, گجرات میں ہمارے سینٹرز ہیں, اور دوسرے اور سٹیز میں بھی, سرگودا اور کراچی میں ہم انشاءاللہ عنقریب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان ہو, لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف سندس فاؤنڈیشن کی ایفرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہمیں ہول معاشرہ جو ہے اس ذمہ داری لینی پڑتی ہے. پھر ہی جا کے اس طرح کی بڑی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور جتنی یہ تکلیف دہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا حل بھی اتنا ہی آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں, اویئرنیس پھیلا دی جائے. جیسے آج بھی اویئرنیس کا ہی ہے. سندس فاؤنڈیشن تو پچھلے 25 سال سے کالجز میں, یونیورسٹیوں میں جا کے اویئرنیس لیکچرز بھی کرتی ہے. وہاں پہ جا کے جو ینگ جنریشن ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کتنی تکلیف دہ ہے اور اس کو روکنا کتنا آسان ہے.
اصل میں یہ دو کیریئرز جو ہیں وہ جب آپس میں شادی کرتے ہیں دین آپ آنے والے بچے جو ہیں، آنے والی نسل جو ہے وہ تھیلیسیمیا کی پیدا کرتے ہیں. اگر اس کیریئرز کی شادی کو روک لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آنے والی نسل کو تھیلیسیمیا سے پاک معاشرے کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس پہ ہم قابو نہیں پائیں گے تو جتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے، میں نے آپ سے جیسے کہ آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کے 5 to 7% ہماری ٹوٹل آبادی کے 5 to 7% جو ہیں وہ کیریئرز ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کزن میرج مین وجوہات میں سے ہے، لیکن اب اس سے بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے. تو جتنی بات آگے چلی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کو اویئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب اس میں یہ کانسیپٹ بالکل غلط اگر کہیں تو مت ہے کہ کزن میرجز سے اس طرح کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جی اصل میں کزن میرج کا ہمارے ہاں رواج ہے. موروثی بیماریاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اب کیریئرز بہت زیادہ ہیں ہماری آبادی میں. وہ کزن نہیں بھی ہیں، کیریئر اگر کیریئر سے شادی کرے گا تو آنے والے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوں گے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ کیریئر کو بلڈ نہیں لگتا، لیکن کیریئر کی جب شادی کیریئر سے ہوتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا ہوتا ہے. تو اس کو پھر ساری زندگی بلڈ کی ضرورت ہے. تو بلڈ آپ کو پتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ سے پرچیز کی جائے اور سٹور کر لیں اور اس کی ضرورت پوری کرتے رہیں. بالکل صحیح، بالکل اس کے لیے بہت مشکل ہے. بلڈ آپ کو پتا ہے کہ فیملی میں اگر کسی فیملی میں تھیلیسیمیا کا بچہ ہے، ہمارے ہاں تو رجسٹرڈ پیشنٹ میں 2 3 بچے بھی ہیں ایک فیملی میں. تو کین یو امیجن کہ اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا زیادہ مشکل ہے. اور اگر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس کے ایکٹیو کیسز پہ بھی آیا جائے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جو کرنٹلی اگر بات کریں اس کی کیسز کی تو پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں اس کے کتنے کیسز ہیں، اور جیسے کہ ہم فاؤنڈیشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو سندلس فاؤنڈیشن میں اس ٹائم جو انڈر ٹریٹمنٹ پیشنٹس ہیں تھیلیسیمیا کے وہ کتنے ہیں؟ ایکچولی پاکستان میں چونکہ ریسرچ اور ڈیٹا کلیکشن اس لیول کی نہیں ہوتی کہ ہم ایگزیکٹلی کوئی چیز بات کر سکیں، لیکن اگر اسٹیٹسٹیکلی بات کریں جو کہ ڈفرینٹ سٹڈیز میں چیز سامنے آتی ہے تو 7-8 لاکھ کے قریب پیشنٹس اس کے موجود ہیں. اور کوئی سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کوئی 1-1.5 لاکھ پیشنٹ پورے، اگر ہم پورے سندس کا نیٹ ورک اگر اس کا دیکھیں تو رجسٹرڈ ہیں. تو 8-10 ہزار پیشنٹ ادھر ہمارے فیصل آباد کے سینٹر کے اندر بھی رجسٹرڈ ہیں. ان کو وقتاً فوقتاً وہ آتے رہتے ہیں، ان کو جو بھی ان کی میڈیکل مینجمنٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو جیسے کہ ابھی کاشف صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ اب صرف کزن میرج تک بات نہیں رہ گئی ہوئی کہ آپ کزن میرج کو اوائڈ کر لیں گے تو تھیلیسیمیا سے بچ جائیں گے. یہ اب اس سے آگے چلے گی یہ بات. جب جس ملک میں 7% یعنی کہ 2.25 کروڑ کیریئرز موجود ہوں اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ، تو اس میں تو آپ بھی کیریئر ہو سکتے ہیں، میں بھی کیریئر ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری فیملی کا کوئی لڑکا کیسے پتا چلے گا کہ مطلب آپ جو ہے وہ کیریئر ہیں، اور اس کو تاکہ ظاہری بات ہے اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں تو روکنا پڑے گا نا. اچھا، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں، یہ شاید بات تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ لگے، ہمارے جیسے ملکوں میں جن میں، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، 7% میں اگر آپ کریں تو انڈیا بھی شامل ہے، اس میں بھی اتنا ہی پریولنس ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں جس طرح آپ کو اپنا نام جاننا ضروری ہے، جس طرح آپ کو اپنا بلڈ گروپ جاننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو اپنی ہیموگلوبن کی ٹائپ جاننا بھی ضروری ہے اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے. تو بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے کہ 2.25 کروڑ میں کون کون ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے اس کے اندر. رینڈملی ہمارے بچپن کے دوست تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دن وہ انہوں نے ہمیں آگے اپنا ایک ٹیسٹ دکھایا. میں نے کہا یار تم تو کیریئر ہو. اس نے کہا یار میں تو اب 50 سال کا ہو گیا ہوں. میں نے کہا نہیں تم ٹیسٹ کرواؤ. ٹیسٹ کروایا تو کیریئر نکلا. تو وہ اس میں یہ کہ ہم جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا، رپورٹس کو دیکھنے کا، مجھے بھی 22 سال ہو گئے اسی کام کے اندر. اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے اللہ میاں کے پاس تھیلیسیمیا لے کے جانا ہے کہ میں نے اس پہ کام کیا ہے، اگر اس پہ کوئی میری بخشش ہو سکتی ہے تو کر دی جائے. تو میں نے اوڑھنا بچھونا جو اپنا وہ تھیلیسیمیا کو بنا رکھا ہے، اور بھی لوگ ہوں گے ظاہر ہے اس ملک کے اندر، تو وہ ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ انڈیسز ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے. 100% نہیں ہے وہ، لیکن ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے اس کا. ہم اس کو پھر ایک مزید ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو الیکٹروفریسس کہتے ہیں.
وہ کرواتے ہیں. ہیموگلوبن کا الیکٹروفوریسس ہوتا ہے تو اس سے وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے. تو جیسے کہ کزن میرجز کی بات کی، تو اب جیسے کہ آپ کہہ رہے کہ کیریئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں وہ آپس میں دو کزنس ہی ہوں. تو جب ہم شادی کا ایک ڈیسیجن لیتے ہیں تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کچھ اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں یا آپ کی باڈی کے کچھ اس طرح سے وہ آرڈرز جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو از اٹ کمپلسری ہونا چاہیے کہ اس طرح کے ٹیسٹ کروائے جائیں، اور اس میں گورنمنٹ لیول پہ کس طرح کے کوئی انیشیٹو ہے، کوئی پروگرام ہے جس کو لانچ کیا گیا؟ اچھا دیکھیں، اتنا ہم 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، تو اتنا تو امریکہ کی حکومت میں بھی ان کے پاس بجٹ نہیں ہوگا کہ 25 کروڑ لوگوں کا الیکٹروفیسس کروا دیں. تو اس میں ضروری جو یہ ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ جب شادی ہونے لگے ایک کپل کی تو وہ تو کروا لینا ایٹ لیسٹ، تاکہ وہ ان میں سے اگر پتہ چل جائے. اچھا اس میں اب جو نیا کانسیپٹ ہے نا، پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ شادی جو ہے وہ نہ کی جائے، دو کیریئر شادی نہ کریں. اب جو نیا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں ممانعت نہیں ہے، کیونکہ دو کیریئرز کی شادی کی صورت میں 25% چانسز ہیں کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوگا. مینڈیلین ایک انہیریٹنس ہوتی ہے سائنس میں جو لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے تحت 25% چانسز ہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے، حمل کے 10ویں ہفتے بھی، یعنی کہ بچہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس بچے کا ماں کے پیٹ سے ایک نیڈل سے سیمپل لیا جا سکتا ہے. اور اس سیمپل کو لے کے تو اس کو جینیٹک انالیسس کر کے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بچہ جو اس وقت ابھی کچھ بھی نہیں ہے وہ تھیلیسیمیا کا کیریئر ہے، نارمل ہے یا کہ تھیلیسیمیا میجر ہے. تو اس میں علماء کرام کے فتوے موجود ہیں کہ اگر وہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے یا کیریئر جس کو کہتے ہیں یا نارمل ہے تو اس کو پھر کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. تو وہ طریقے موجود ہیں. مطلب اس میں حرج نہیں، آپ شادی کر سکتے ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی سے پہلے ذرا احتیاط کے لیے آپ ٹیسٹ کروا لو. اور یہ ٹیسٹ کیا زیادہ کاسٹلی یا اس کے کیا؟ بہت زیادہ نہیں ہے، 1,500 2,000. اب دیکھیں جی، ہم لوگ اتنا تو فون کے اوپر، اور ایک پیزا کا قیمت جو ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیسٹ تو ایک چھوٹا سا 1-2 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے، اور سندس فاؤنڈیشن ویسے ہی فری کر دیتا ہے. اچھا. اور لیکن ایک بچہ بھی اگر آپ کے 4 بچوں میں سے تھیلیسیمیا کا نکل آئے تو پھر سوچیں کہ اس کو اب 1 سال کے اندر وہ ڈائگنوس ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کے ساری زندگی آپ امیجن کریں کہ کسی کو ایک دفعہ نیڈل لگنی ہو تو بڑی تکلیف فیل کرتا ہے. تو معصوم بچوں کو ڈیلی بیسس پہ نیڈلز لگنی، مطلب ٹرانسفیوژن بچے کو 2 سے 3 ٹرانسفیوژن ہر ماہ ہونی، بلڈ لگنا. بلڈ ملٹیپل ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ملٹیپل ڈیزیزز بن جاتی ہیں، مختلف آرگن بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا آئرن لیول ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، عام بچوں جیسی شکلیں نہیں رہتی، ڈی شیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر پراپر مینج نہ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں کاز آف ڈیتھ بھی بنتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر نارمل بچے جو ہیں وہ صبح صبح تیار ہو کر اپنے بیگ لے کر اسکول جا رہے ہیں، اور تھیلیسیمیا کے بچے صبح تیار ہو کر تو ٹرانسفیوژن بلڈ لگوانے کے لیے، نیڈلز لگوانے کے لیے جا رہے ہیں. نیڈلز لگ کے ریگولر نیڈلز لگنے سے وینز تک ڈیمیج ہو جاتی ہے. کہاں آپ کو ریگولر جو نیڈلز لگ رہی، تو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. پھر نان افورڈنگ میڈیکل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTS10. صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ چھوٹی بڑی بیماری سے جو ہے محفوظ رکھے. لیکن ایک المیہ کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی معروف سی بیماری ہے تھیلیسیمیا، جس سے آج بھی پاکستان میں لاکھوں بچے جونج رہے ہیں اور ان کی زندگی بہت زیادہ تکلیف میں گزر رہی ہے. بچے کو جب تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ والدین جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بیماری ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی ہے. اس کے ساتھ آپ کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہو. اور آج کے دور میں جہاں اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اتنی زیادہ میڈیکل ٹرمز میں جو ہے وہ اتنی زیادہ فیسلٹیز دے دی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو. تو عمل اس چیز کی اس ٹائم پہ اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے تو آپ اس کو بر وقت کس طرح سے اس کا علاج کر سکتے ہو تاکہ آپ ایک بھرپور زندگی جی سکیں.
اچھا، جیسے ہم کاشف صاحب بات کر رہے تھے کہ تھیلیسیمیا پیشنٹ کی آپ میڈیکل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو کیونکہ اب ڈفرینٹ پیشنٹس کو جو ہے ان کا بلڈ کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں کتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ پورا ایک سرکل چلا رہے ہیں فاؤنڈیشن میں جو ہے بہت ہزاروں لاکھوں پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کی بلڈ کی نیڈ ہے، تو اس سب میں کتنا زیادہ آپ کے لیے جو ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا کتنا آسان اور مشکل رہتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم سوال ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے۔ بلڈ اور ریگولر بیسس پہ ساری زندگی، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بلڈ ایسی چیز ہے بھی نہیں کہ ہم کہیں سے بجٹ ارینج کر کے جیسے تیسے بھی تو مارکیٹ سے پرچیز کر لیں اور سٹور کر لیا جائے، تو ان کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے مین جو سورسز ہیں، ہمارے مین ہیرو جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ان بچوں کی زندگیاں بچانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اور ینگ جنریشن ہے جو بلڈ کے عطیات دیتی ہے تو ان بچوں کی زندگیاں چلتی ہیں۔ تو ہمیں ریگولر بیسس پہ یونیورسٹیوں کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، مختلف فیکٹریوں میں، مختلف اداروں میں، مختلف پبلک پلیسز پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ارینج کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے لیکچرز دینے، موٹیویٹ کرنا، پھر ولنگلی جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی وہاں پہ بھی ڈیوائس سکریننگ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بلڈ کو لا کر اپنے سینٹر میں ہم کمپلیٹ سکریننگ اس کی پھر کرتے ہیں، پروسیس کیا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہول بلڈ نہیں لگتا، اس کو ریڈ سیل لگنے ہوتے ہیں ساری زندگی، پیک سیل بھی کہتے ہیں، ریڈ سیل، تو اس کی کمپلیٹ سکریننگ کرنا، اس کے کمپلیٹ ٹیسٹ کرنا الائزہ سکریننگ کے ساتھ، اور پھر سیپریٹ کرنا۔ بلڈ بیگ آپ کو پتا ہے بڑی کاسٹلی ہے، ہر چیز ہی اب تو بہت کاسٹلی ہوگی، اب تو نارمل زندگی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اب، اور یہ تو پھر تکلیف دہ بیماری اور ساری زندگی کا روگ ہے، تو یہ سوچیں کہ یہ بہت اب افورڈیبل لوگوں کے بھی بس کی بات نہیں رہ گئی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت میجورٹی ایسی ہمارے پاس ہے جو افورڈ نہیں کرتی۔ تھوڑا سا تھیلیسیمیا کے بارے میں اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف سننے کو ملتا ہے کہ تھیلیسیمیا اچھا ایک بیماری ہے، کیا اس میں ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ٹائپس ہیں، اس کی کچھ اقسام ہے جیسے آپ بتا رہے تھے، اس میں بھی کیا سٹیجز ہوتی ہیں کہ جیسے نارمل سٹیجز ہے، جیسے باقی ہم اگر کینسر وغیرہ کی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ سٹیج ہے، میجر سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج ہے، تو کیا اس طرح کے کوئی اس کی سٹیجز ہیں اس میں؟ ہاں جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، ایون کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ایون کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو بلڈ لگا دیں گے تو بس اس کا جو ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، بلڈ دینے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کی وجہ سے پیشنٹ ریفریکٹری ہو جاتے ہیں بلڈ کو، بلڈ لے ہی نہیں سکتے، اب دے ہی نہیں سکتے بلڈ ان کو، کیونکہ وہ ان کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ پھر بلڈ دینے سے جیسے کاشف صاحب نے بتایا کہ آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے، بلڈ کے اندر بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، وہ آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر تھیلیسیمیا کے ایک پیشنٹ کی اگر بات کریں نا تو ریگولر جو ٹرانسفیوژن کے اوپر ہے اس کو 60-70 ہزار روپیہ ایک مہینے کا اس کا ایکسپینس ہے، اور یوزلی ایک بچہ نہیں ہوتا، 2-3 بچے ہوتے ہیں ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر، تو 2-3 لاکھ ہی نہیں، یہ ساری یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ٹائپس میں جہاں بات ہے، یہ بڑی ہیٹروجنس بیماری ہے، اس کا بعض کا 25 سال 30 سال کی ایج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا تھا، اور بعض کا لائف کے تیسرے مہینے دوسرے مہینے ہی بچے کو بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی جینیٹک میوٹیشن جو اس نے انہیریٹ کی ہے اپنے پیرنٹ سے، اور اس فیملی میں 200-300 سال 400 سال سے چلی آ رہی ہے، وہ اس وقت سے وہ میوٹیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کی بیماری کیسے ہوگی، اس ڈیزیز کا کورس کیسے ہوگا۔ تو اس میں بعض بچے ایسے ہیں جن کو 6-6 مہینے بلڈ کی ضرورت نہیں پڑتی، بعض بچے ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 2 دفعہ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بلڈ زیادہ دینے سے پھر جیسے کہ کچھ آرگن ڈیمیج ہوتے ہیں، ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے، بچے ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، تھائرائڈ کا جو گلینڈ ہے یہ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں، لیور ڈیمیج ہوتا ہے، کڈنیز ڈیمیج ہوتے ہیں بلڈ زیادہ دینے سے، آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ بڑی لمبی چوڑی اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی اس طرح کا سینٹر موجود نہیں ہے جو کہ اس لیول پہ اس کو کر سکے۔ ہم ادھر فیصل آباد میں ہم اس کو کر رہے ہیں، ہمارے پاس
کئی صاحب گواہ ہیں اس چیز کے. ہمارے پاس بچے تھے جن کو 6-8 دفعہ ایک مہینے میں بلڈ لگ رہا تھا. ہم نے ان کی کاز آف ہائی ٹرانسفیوژن فریکوینسی ڈائگنوز کی, اس کو ٹریٹ کیا. اب ان بچوں کو 6 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ لگ رہا ہے. تو ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوئی. ان کے والدین, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بچے کو لے آئیں گے, یہاں سے فری مل جائے گا تو آپ کا کام ہو گیا. ظاہر ہے جس بندے نے اس کو لے کے آنا ہے بچے کو, اس کی بھی ایک دن کا ظاہر ہے کہ روزگار کا ایشو ہے. لوگ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے بہت سارے سوشل ایشوز ہیں جو اس کے اوپر آتے ہیں. تو تھیلیسیمیا کی جو ہے وہ اس والے سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ نا اس میں ٹریٹمنٹ آپشنز بہت ساری آ چکی ہوئی ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کا علاج جو ڈیفینٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ. اس میں اسٹیم سیل وہ سیل ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جو کہ جس سے ساری باڈی بنتی ہے. اور ہیمیٹوپوئٹک اسٹیم سیل وہ سیل ہوتا ہے جس سے بلڈ بنتا ہے, اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. وہ ٹرانسپلانٹ سے مراد کوئی آپریشن نہیں ہے, جیسے جسٹ ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرح ایک پروسیس ہے, لیکن دیٹ از ویری ایکسپینسو. 40 to 50 lakhs سے شروع ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر اس کی اگر کاسٹ کریں اور 20 ملین تک بھی جاتی ہے اس کی کاسٹ. اور اس میں سکسیس ریٹ بھی کوئی 80% 85% ہوتا ہے, کیونکہ اس میں وہ بہت ارلی ایج میں اگر کروائیں تو ہو جاتا ہے 2 سے 5 سال کی ایج تک. اور اس میں بھی بہت سارے پھر پٹ فالز ہیں. اس میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ڈونر کا. پیسے تو ایک علیحدہ ایشو ہو گیا, دوسرا ایشو ہے ڈونر کا, دے گا کون یہ. بالکل. اچھا دینا ایشو نہیں ہے, اس کا میچ ہونا زیادہ ایشو ہے. جو آپ کو دے گا اگر وہ میچ نہیں ہوگا تو وہ ریئیکٹ کرے گا, اور وہ دیٹ از لائف تھریٹنگ. تو وہ اس کا میچ ہونا جو ہے, اور وہ میچ ہوتا ہے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ جو میچ ہوتا ہے وہ ہاف میچ آتا ہے باپ کی طرف سے, ہاف میچ ماں کی طرف سے آتا ہے, اور بچوں میں سب سے زیادہ میچ ہوتا ہے, اور میکسیمم میچ 80% ہوتا ہے. تو وہ اگر کسی کا 1 یا 2 بھائی ہیں تو یوزلی اتنے ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے, تو ان میں سے میچ نہیں ہے تو پھر وہ ٹرانسفیوژن نہیں. ہمارے پاس پیشنٹس ہیں, بہت سارے پیشنٹس ہیں ایسے جن کے لیے 50-60 لاکھ روپیہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس میچ موجود نہیں ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق سگا بہن بھائی یا جو پیرنٹس یا بچے وہ دے سکتے ہیں آرگن, کیونکہ اس کو بھی آرگن کی کیٹیگری میں کیا گیا. ویسے یہ بلڈ ہے, بلڈ بھی آرگن ہی ہے ویسے. تو اس پہ وہ پیسے جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں, اور ان کو کوئی میچ نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے پھر بہت ساری آپشنز ہیں. کچھ ناول چیزیں آئی ہیں باہر, چونکہ ہم یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم باہر کے سائنٹسٹ, امریکہ کے سائنٹسٹ, UK اور عرب ملکوں کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ رہتا ہوں, تو ان سے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. تو کیا یہ ساری ٹریٹمنٹس کے بعد یہ کیوریبل ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ دس از اے جینیٹک ڈس آرڈر. اوکے, ٹھیک ہے. تو جینیٹک ڈس آرڈر کیور نہیں ہوتا. کیور کا وہی طریقہ ہے کہ اگر اسٹیم سیل میچ مل گیا, سکسیسفل ہو گیا, کیور ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس جگہ سے چلا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھیں CTS10. تھیلیسیمیا پیشنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ اگر بر وقت ہم ایک بہت ہی سمپل ٹیسٹ کروا لیں تو ہم آنے والی اپنی نسلوں کو جو ہے وہ تھیلیسیمیا کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اور اتنی مشکل سفر جو ہوتا ہے نا آپ کے بچے کے لیے, آپ کی چھوٹی سی ایک لاپرواہی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے, اور آپ خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں, کیونکہ اگر بچے کو چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا, تھوڑا سا بخار بھی آ جاتا ہے نا, تو پیرنٹس سب سے زیادہ جو ہے وہ تڑپ جاتے ہیں. اور پھر ایک ایسی لا علاج بیماری جس میں بچہ مبتلا ہے اور پیرنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے اس وقت پہ کہ آپ میں اویئرنیس ہو. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, جو بہت مہنگا بھی نہیں ہے, کوئی 1-1.5 ہزار روپے کا, یا زیادہ سے زیادہ چلیں اگر 5,000 کا بھی لگا لیں, اگر بہت بھی مہنگا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی آنے والی
والی جو نسلیں ہیں ان کی زندگی اور ان کی صحت سے زیادہ جو ہے ضروری نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس ٹیسٹ کی طرف جائیں اور ضرور ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کو اس لا علاج بیماری سے محفوظ رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آرگن پہلے تو میچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر میچ ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ فیلئر کے چانسز یعنی کہ ریلیپس کر جاتی ہے بیماری, پھر وہ آپ کو ویسے چلنا پڑے گا, پھر دوبارہ ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک دفعہ ہوگا. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نئی کچھ دوائیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ہمارے پاس اس وقت کوئی اوور 2 ڈزنس آف پیشنٹس میرے پاس اس وقت لسٹڈ ہیں. ان میں کنسیڈریبلی میں ابھی چونکہ اس دوائی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ کویکری اس سے تھوڑی سی ہوتی ہے, لوگ اپنے طور پہ لینا شروع کر دیتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹ سے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ان کو. تو وہ دوائیاں موجود ہیں, وہ اتنی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں اور وہ پیشنٹس لے رہے ہیں. اور ہمارے تقریباً 26 میں سے 18-19 پیشنٹس ہیں جن میں کنسیڈریبل فرق آیا ہے. 5-6 پیشنٹس تو ایسے ہیں جو کہ ٹرانسفیوژن فری ہو چکے ہیں اور کوئی 10-12 پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ٹرانسفیوژن ریکوائرمنٹ بہت کم ہو گئی ہے اور وہ چل رہے ہیں ابھی, اور پاکستان میں بڑی اچھی طریقے سے وہ چل رہا ہے. وہ لسٹڈ ہے, وہ ڈرگ FDA کی طرف سے بھی لسٹڈ ہے اس ٹریٹمنٹ کے لیے. اور بھی بہت سی نئی آپشنز آ چکی ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں ابھی. وہ ہمارے پیشنٹس ہیں باہر, کوئی جو کہ میں آن لائن کنسلٹنسی دیتا ہوں کچھ امریکن ویب سائٹس کے تھرو. یورپ کے کچھ گورے ہیں, کچھ امریکنز ہیں, کچھ یہ لاطینی امریکہ میں کچھ لوگ ہیں, وہاں پہ وہ دوائیاں اویلیبل ہیں. پاکستان میں ابھی نہیں ہیں. وہ دیٹ از ویری ایکسپینسو, دیٹ از انسینلی ایکسپینسو. یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ 12-13 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ ہے اور وہ 10-12 ٹیکے لگنے ہوں ایک سال کے اندر, تو کہاں بات چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا فائنینشیل اسٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں پہ کیونکہ اب 90% تو ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں تھیلیسیمیا کے جو آپ تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, جو بالکل بھی ٹریٹمنٹ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے مطلب فاؤنڈیشن کی طرف بڑا اچھا مطلب آپ کام کر رہے ہیں کہ ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس میں اور بھی آسانی پیدا ہو. جیسے کہ جو ہے پوچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو لے کے مینج کرنا. اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتے. تو تھوڑا سا مینجمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, میڈیکل ٹرم کے حوالے سے, تو آپ کے پاس جیسے پیشنٹس آتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے. تو ایسی ساری سیناریوں میں جو ہے وہ فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ جی بالکل, آپ نے جیسے پہلے بتایا نا کہ بخار بھی ہو بچوں کو تو بڑی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2-3 دن بخار نہ بچے گا اترے تو پیرنٹس کی کیا حالت ہے, کہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ بخار ہی نہیں اتر رہا, پتہ نہیں کیا. تو جو بیماری ساری عمر ہو, پتہ ہے کہ اس نے ساری عمر ساتھ چلنا ہے, تو اس کے لیے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ بے بس ہوتے ہیں بلڈ کے حوالے سے بھی اور اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی. تو سندس فاؤنڈیشن الحمدللہ لوگوں کے کوآپریٹ کے ساتھ, بزنس کمیونٹی جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, ڈونیشن جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. ایک تو بلڈ ہے مین سورس ہمارا, بلڈ. اچھا, ہم بلڈ کی بات جیسے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بلڈ جو ہے اس میں چینج کرتا ہے, تو تھیلیسیمیا کا جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ایک جنیٹک جو ہے وہ ڈیسیز ہے, تو اس میں کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو دیکھنے میں زیادہ آتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے سمٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ نے, ظاہری بات ہے ڈائگنوز بھی تو ایک بیماری ہوتی ہے نا کہ اب یہ بچے میں بیماری ڈائگنوز ہوگی, تو کس طرح کے سمٹمز جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ میں انیشلی دیکھنے میں ملتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ تو ریڈ سیل کی کمی ہی پراپر ہے نا. ایک نارمل باڈی میں پراپر ٹائم پہ ریڈ سیل بنتے ہیں اور پورا ٹائم گزارتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹوٹتے ہیں. تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ریڈ سیل باہر سے اسی لیے لگانے پڑتے ہیں کہ ان کے اپنے ریڈ سیل بون میرو نہیں بناتی. اگر بنتے ہیں تو وہ پراپر نہیں بنتے, ڈی شیپ بنتے ہیں اور اپنے ٹائم سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں باہر سے ٹرانسفیوژن ریڈ سیل لگانے پڑتے ہیں, بار بار لگانے پڑتے ہیں. بار بار لگانے کی وجہ سے پھر ملٹیپل ڈیزیزز, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ملٹیپل ٹرانسفیوژنس کی وجہ سے ملٹیپل ڈیزیزز بھی پھر بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک تو تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ کرنی, پھر دوسری جو پرابلم کریٹ ہو گئی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس کا بھی ساتھ خیال رکھنا, تو یہ بہت مہنگا ہے. لیکن سندس فاؤنڈیشن الحمدللہ ہم اپنے سارے سینٹرز میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ساری فری ہے. ٹرانسفیوژن بھی ہم الائزہ سکرین بلڈ ہر سینٹر میں فری آف کاسٹ لگایا جاتا ہے, اور اس کے
ساتھ جو میڈیکیشن ہے ساری کی ساری وہ بھی فری آف کاسٹ ان کو دی جاتی ہے. اور تھوڑا سا میڈیکیشن کی بھی جیسے بات کریں کہ آپ نے بھی کہا میں میڈیسن کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ لوگ میڈیسن کا نام سنتے ہیں نا تو وہ وہی یوز کرنا شروع کرتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں پیشنٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور ہر پیشنٹ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو ایک ہی طرح کی میڈیکیشن نہیں, کیونکہ سب کا جو باڈی کا آرڈرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ہیومن باڈی وہ ڈفرینٹ طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. اس میں جو ہے کہ تھیلیسیمیا چونکہ ہائی پروڈکشن سٹیٹ ہے باڈی کی, اس میں ریڈ سیل چونکہ ٹوٹ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بن رہے ہیں. تو ہائی پروڈکشن سٹیٹ ہے تو ہائی یوٹیلیٹی سٹیٹ ہے. تو جن چیزوں سے ریڈ سیل بنتے ہیں, ہیموگلوبن بنتی ہے, ان کی ریپلیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ٹاپ آف دا لائن وٹامن B12, فولک ایسڈ اور پائریڈوکسن, یہ نہیں کہ B6, B9 اینڈ B12 وٹامنس, ان کی کنٹینیوسلی ہائی ڈوز میں ان کی ریپلیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ دیں گے, بہت سارے پیشنٹس کی سمٹمز جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئرن اس کے اندر نہیں دینا ہوتا. آئرن بھی ہیموگلوبن بنانے میں ہیلپ فل ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ پیشنٹس ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن کے اوپر ہوتے ہیں, ان کو باہر سے آئرن آ رہا ہوتا ہے تھرو بلڈ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو, تو اس میں سے بہت زیادہ آئرن آ رہا ہوتا ہے. جن کو آئرن کی پریپریشن نہیں دینی ہوتی, ان 3 چیزوں کی پریپریشن جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. یہ اس کی بیس لائن مینجمنٹ ہے. اور اس کے آگے پھر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہر چیز سوٹ نہیں کرتی, اور وہ ایک لمیٹڈ 1-2 مہینے کا ٹرائل ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس پیشنٹ کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, وہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, پھر اس کو کنونشنل مینجمنٹ کے اوپر لے جاتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ 20% پیشنٹس کے قریب پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ پھر کنونشنل مینجمنٹ بلڈ ہی لگے گا, اور جو مائکرو نیوٹرینٹ سپورٹ ہے وٹامنس کی وہ پھر ان کے اوپر وہی چلتی ہے. بالکل صحیح. اور کشف صاحب اگر تھوڑی سی لائف سٹائل کی بات کریں, جیسے کہ ہم جو ہے وہ آف دا ریکارڈ پہ بات کر رہے تھے کہ بڑے اچھے سے ہم اگر اچھی میڈیکیشن اپنی پراپر میڈیکیشن کروا رہے ہیں, اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, تو ہم اپنی لائف سٹائل کو جو ہے وہ نارملائز کر کے اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے جو ہے وہ امپلائز بھی ہیں ڈفرینٹ طرح کے, جو پروفیشنل سے منسلک لوگ ہیں وہ اچھے سے ایکسل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو اس بیماری کے ساتھ مینٹین کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر پاکستان سے یہ بیماری کو, یا پاکستان سے نہیں آل اوور دا ورلڈ, اس بیماری کو بالکل سرے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز پاسبل ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ملکوں نے ختم بھی کر لی. اس کی وجہ یہی ہے, ہمارے پاس بھی ہم نے قانون سازی کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, اور قانون سازی ہو بھی گئی ہوئی ہے. امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے اس کے اوپر کہ کوئی نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگا, اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہم نے روک تھام تو ہو گئی نا اس کی. جو پھر بچ گئے ہیں بچے جو تھیلیسیمیا, ان کے لیے پھر بہترین ٹریٹمنٹ کی جائے, ان کی لائف کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے اس کے اوپر پھر کام کیا جائے. اس کے لیے اصل میں جو آپ نے بتایا کہ اس مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہم تو اپنی جگہ پہ ٹرانسفیوژن ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ان بچوں کی, میڈیکیشن سے لے کے ان کی ڈائٹ تک, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک تو لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, پھر پیشنٹ خود بھی, میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان خود اپنا دشمن ہو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے. تو ہم بھی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے بچے یا پیرنٹس جو ہیں وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو اس کے سب سے میجر جو میں سمجھتی ہوں اس پر ضرورت ہے, ایک تو اویئرنیس کی ہے, دوسری یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ لازم قرار دے دینا چاہیے تاکہ اس طرح کی بیماری کو جو ہے وہ پاکستان سے جڑ سے ختم کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ایک چھوٹا سا نارمل سا ٹیسٹ ہے جس میں کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں, اور لیکن اس سے آپ اپنی بہت سی قیمتی جانوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے, آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.